بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین۔ محترم سامعین، سامعات، خواتین و حضرات، دروس حدیث کے سلسلہ میں ایک اور حدیث لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ جالسا ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتذاکرون، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چند ایک صحابہ کے باہر تشریف فرما تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ مسجد نبوی تھی یا کوئی اور جگہ، تو بیٹھ کر جناب علی کیا کر رہے تھے؟ ایک صحابی بولے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خلیل بنایا۔ ایک دوسرے صحابی بولے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا۔ اور تیسرے بولے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ بنایا۔ اور ایک اور بولے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا صفی بنایا۔ جب یہ گفتگو کر رہے تھے تو خارجہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، دنا آپ قریب ہوئے اور آپ نے آتے ہی ارشاد فرمایا کہ انی سمعت کلامکم وعجبکم، میں نے بے شک تمہاری گفتگو کو، تمہارے کلام کو اور تمہارے تعجب کرنے کو میں نے سنا ہے۔ یعنی تم کہہ رہے تھے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ خلیل ہیں، موسیٰ علیہ السلام کلیم ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ و کلمۃ اللہ ہے۔ میں نے تمہاری اس گفتگو کو سنا ہے، وہ جو کچھ آپ بیان کر رہے تھے وہ ہوا کذالک، واقعی ایسا ہے۔ لیکن کیا تمہیں پتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا مرتبہ عطا کیا؟ سرکار نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ، خبردار میں اللہ کا حبیب ہوں۔ حبیب جناب علی فعیل کے وزن پر ہے، جس کا معنی بمعنی فاعل اور مفعول، یعنی محب اور محبوب۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام محب بھی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام محبوب بھی ہیں۔ محب کس کے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ اپنے خالق کے، اپنے مالک کے، اپنے ستار اور غفار اس خالق اکبر منعم حقیقی کے۔ اور محب ہونے کے ساتھ ساتھ آپ محبوب بھی ہیں۔ کس کے محبوب ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ میرے بھائیو، حبیب کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، ایک حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد۔ فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب لوگ میری رضا چاہتے ہیں اور میں خدا ہو کر تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمیشہ رضا کو دیکھتا ہے۔ قرآن پاک کی کئی ایک آیات ہیں، جن میں سے دو آیتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فَلَنُبَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے پیارے حبیب ان قریب ہم آپ کی مرضی کے مطابق اس کعبے کو قبلہ بنا دیں گے۔ اور پھر فرمایا فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو اللہ اتنا عطا کرے گا کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ان کی نظر ادھر ہے، یعنی خالق اکبر کی طرف، اور خالق اکبر کی نظر ان کی طرف ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم سرکار کی سنتوں کو اپنائیں گے اللہ بھی راضی ہوگا، کیونکہ ان کی اطاعت اس کی اطاعت ہے۔ ان کے فرمان کو، فرامین کو اور ان کے حکموں کو ماننا اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ ان دنوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ ذکر خیر کریں، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔